السلام علیکم فرینڈز، آج میں شہینہ چندہ مہتاب کے مشہور ناول جان کی قسط نمبر 7 شروع کروں گی۔ چند منٹ بعد ہم چچا کے گھر میں موجود تھے۔ چچا نے ایاز کو گلے لگایا، پھر چچی نے ایاز کو پیار کیا اور ایک حسرت بڑی نظر مجھ پر ڈالتے ہوئے مجھے گلے سے لگا کر خوب پیار کیا۔ ملنے ملانے کے بعد ہم سب بیٹھ گئے، جبکہ دونوں بھابیاں ہم سے ملنے کے بعد باورچی خانے میں چلی گئی۔ فراز کی بیوی میکے گئی ہوئی تھی۔ چچا ایاز سے اس کی پڑھائی کے بارے میں پوچھ رہے تھے اور ایاز بڑے ادب سے جواب دے رہا تھا۔ پھر چچا نے ماموں اور زمینوں کا پوچھا تو ایاز نے بتایا۔ ابا بتا رہے تھے آج کل پانی کا مسئلہ بڑا مشکل بنتا جا رہا ہے، مگر پھر بھی کھاد کے استعمال کی وجہ سے فی کس پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ابا جی کا آپ کو پتہ تو ہے نئے نئے تجربات کرتے ہی رہتے ہیں۔ اب بتا رہے تھے باغوں کو صاف کرنے کا ارادہ ہے۔ اچھا، ابا نے کہا، پھر بولے، حالت کا ارادہ باغ لگانے کا ہے، جبکہ میں اب باغوں کو صاف کرنے کا سوچ رہا ہوں۔ کیوں لالا؟ چچا نے پوچھا۔ یار، پرویز کا خیال ہے باغ صاف کر کے بانس لگائیں، اس طرح آمدن میں بھی اضافہ ہوگا۔ یہ امرود اور الوچے بہت سستے پھل ہیں، محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے، جبکہ موازنہ بہت کم ملتا ہے۔ باغ صاف کر کے بانس لگا لوں، پھل سے کئی گنا زیادہ موازنہ ملے گا۔ ابا نے حقہ پیتے ہوئے کہا، مگر تایا جی، ملٹری والے آپ کو باغات صاف کرنے نہیں دیں گے، یہ بارڈر والا علاقہ ہے۔ میں نے سنا ہے حکومت مزید زمین پر باغات لگانے کا حکم دے رہی ہے۔ فیروز کے بڑے بھائی فیاض نے کہا، تمہاری بات ٹھیک ہے فیاض، مگر میں نے بات شروع کر رکھی ہے، مجھے اجازت مل جائے گی۔ ویسے بھی فی الحال صرف الوچے کے باغات صاف کراؤں گا، امرود کے نہیں۔ ہاں، چند سال بعد پھر امرود کے باغوں کے بارے میں سوچوں گا۔ ابا نے کہا، بہت مشکل ہے اجازت ملنا۔ فیاض سے چھوٹے ریاض نے کہا، ایسی مشکل نہیں بھائی جان، سلطان ولا میں چودھری رحمت نے بھی باغ صاف کروا کے بانس لگائے ہیں۔ ریاض سے چھوٹے فراز نے کہا تو چچا بولے، تو اس کا مطلب ہے آہستہ آہستہ سارے باغ ختم ہو جائیں گے؟ نہیں بھائی حنیف، میرا خیال ہے شروع میں جو لوگ بانس لگائیں گے، جب تک ان کا منافع دیکھ کر دوسرے اس طرف آنے کا سوچیں گے، تب تک اجازت ملنا ختم ہو جائے گی۔ ابا نے چچا کو بتایا، پھر زمینداری کی باتیں کرنے لگے تو عذرا نے سرگوشی میں کہا، ارے اٹھو، یہاں باغوں اور زمینوں کے علاوہ اور کسی موضوع پر بات نہ ہوگی، اور میں عذرا کے ساتھ اٹھ کر باہر آ گئی۔ باہر آتے ہی وہ مجھے چھیڑنے لگی، ہاں تو پھر دیکھ لیا، اپنے منگیتر سے مل کر بہت بے تاب رہتی تھی تو ملنے کو، تم تو اکثر دیکھتی ہو، آج میں نے بھی دیکھ لیا۔ میں نے ہنس کر کہا، اچھا یہ بتاؤ باتیں کیا کیا ہوئی؟ وہ رازداری سے پوچھنے لگی۔ وہ میری بہت اچھی سہیلی اور رازدار تھی، اس کی ہمدردی پا کر میں نے سب کچھ صاف صاف بتا دیا، ایاز کی بے رحمی کے بارے میں بھی۔ سچ کہہ رہی ہو؟ عذرا نے حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم سے کبھی جھوٹ بولا ہے میں نے؟ میں برا سا منہ بنا کر پوچھا۔ اچھا، حیرت ہے عائشہ، ارے وہ تمہیں تنگ کرنے کے لیے ایسا کہتا ہوگا، ورنہ آتے ہی اس نے تمہیں کس طرح پیار سے گلے لگایا۔ بکواس نہیں کرو، میرا منہ سرخ ہو گیا۔ جناب، یہ بکواس نہیں، حقیقت ہے، وہ تم سے پیار کرتا ہے۔ ذرا پھر سے تو بتانا، اس نے کیسے کھینچا تھا اپنی طرف؟ عذرا شرارت سے ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اچانک ساتھ والے کمرے سے زور زور سے بولنے کی آوازیں آنے لگی، تب عذرا اور میں چپ ہو کر ان کی باتیں سننے لگی۔ پھر مارے خوشی کے میں اچھل پڑی۔ ایاز بھائی جان کی شادی کی بات کر رہا تھا،
وہ چچا جان سے کہہ رہا تھا۔ اب جب کہ پرویز تعلیم سے فارغ ہو گیا ہے تو میرا خیال ہے آپ اس کی شادی کی تیاری کریں، بلکہ فیروز کی بھی فارغ ہو گیا ہے، اس کی اور پرویز کی شادی آپ جلدی سے کر دیں۔ چچا کے جواب دینے سے پہلے ہی فیروز نے کہا، تم بھی تو فارغ ہو چکی ہو، کیا خیال ہے ماموں خالہ سے تمہاری شادی کی بات کی جائے؟ کیا خیال ہے تمہارا؟ جی نہیں، ابھی میری شادی نہیں ہو سکتی، وہ مسکرا کر بولا۔ تمہاری کیوں نہیں کی جا سکتی؟ فیروز نے ہی پھر پوچھا۔ ارے بھائی سمجھنے کی کوشش کرو، عذرا بھابی میٹرک کر چکی ہیں، جبکہ ایاز نے بزرگوں کی موجودگی کی وجہ سے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میرا بھی یہی خیال ہے لالا کہ اب میں عذرا کے فرض سے سبکدوش ہو ہی جاؤں، آپ کا کیا خیال ہے؟ چچا نے براہ راست ابا سے پوچھا۔ ان کا کیا پوچھتے ہو؟ میں تو دن رات یہی سوچتی ہوں کب میرے بیٹے کے سر پر سہرا سجے گا۔ اماں جلدی سے بولی تو ابا نے کہا، ٹھیک ہے پھر کر دو شادی، مجھے بھلا کیا اعتراض ہے؟ ڈاکٹری ذرا مشکل ہوتی ہے، اس لیے میں چاہتا تھا پہلے پڑھائی مکمل کر لے۔ اب جب کہ وہ فارغ ہو گیا ہے تو میری طرف سے پوری اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایاز تم جاتے ہی جمعے کو لالا کو یہاں بھیج دینا تاکہ ان کی موجودگی میں شادی کی تاریخ طے کی جا سکے۔ اماں مارے خوشی کے کھل پڑی۔ لیکن پھوپھی جان، میرا ابھی جانے کا کوئی ارادہ نہیں، ایاز نے ہنس کر کہا۔ اچھا تو پھر تار دے دو، اب میں دیر ہرگز نہ کروں گی، اماں کہہ رہی تھی۔ ان کا بس چلتا تو کب کی عذرا کو دلہن بنا کر اپنے گھر لے جاتی، مگر ابا ان کی یہ بات مانتے ہی نہیں تھے۔ مگر آج جب ابا نے اجازت دی تو خود میں بھی مارے خوشی کے کھلی جا رہی تھی۔ مجھے بہت شوق تھا کہ ہمارے گھر بھی کسی کی شادی ہو، میری نہیں تو بھائی جان کی ہی صحیح، کہ چچا کے گھر آئے دن کوئی نہ کوئی شادی ہوتی رہتی تھی۔ پہلے فیاض بھائی کی ہوئی، پھر دونوں بہنوں کی، اس کے بعد ریاض اور فراز بھائی کی، مگر ہم چونکہ دو ہی بہن بھائی تھے اس لیے ابھی تک ایک خوشی ہمارے گھر نہ ہوئی تھی۔ چلیے پرویز کا مسئلہ تو حل ہو گیا، فیروز کی بات کریں، ایاز نے کہا۔ پھر چچی سے پوچھا، آپ نے فیروز کے لیے کوئی لڑکی دیکھی ہے یا نہیں؟ چچی کے جواب دینے سے پہلے ہی فیروز نے کہا، میں ابھی شادی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے میری بات نہ کرو، میں نے تم سے تمہاری رائے نہیں پوچھی۔ ایاز نے منہ بنا کر اس کو دیکھا، پھر چچی سے کہا، میں نے آپ سے کچھ پوچھا ہے؟ بیٹا لڑکیوں کی کیا کمی ہے، اس کے ماموں اور خالہ کی بہت سی بیٹیاں ہیں، مگر یہ مانتا ہی نہیں۔ وہ تو اپنے منہ سے کئی بار کہہ چکے ہیں، پر یہ مانے تب نہ۔ چچی نے پیار سے فیروز کو دیکھتے ہوئے کہا، اس سے پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے، آپ ہی لڑکی دیکھ کر بات پکی کر دیں۔ ایاز نے سنجیدگی سے مشورہ دیا۔ بکواس نہ کرو، میں نے کہا نا میں ابھی شادی کرنا نہیں چاہتا۔ فیروز یہ کہہ کر باہر نکل گیا اور چچا نے حقے کا کش بھرتے ہوئے کہا، پتہ نہیں یہ لڑکا کیا چاہتا ہے، جب کہ اس کے تینوں بڑے بھائی ماں کی پسند پر شادی کر چکے ہیں۔ کوئی کچھ نہ بولا، البتہ ایاز اٹھ کر فیروز کے پیچھے آیا اور وہ باہر برآمدے میں کھڑا صحن میں لگی رات کی رانی کو گھور رہا تھا۔ ایاز نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کیا بات ہے فیروز؟ کوئی بات نہیں، فیروز نے اسی طرح کھڑے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں تو پھر شادی سے انکاری کیوں ہو؟ یوں ہی، فیروز نے آہستہ سے کہا اور بات کو مذاق کا رنگ دیتے ہوئے بولا، تمہیں شاید معلوم نہیں، میری منگیتر 3 برس کی عمر میں انتقال فرما گئی تھی، اگر میری قسمت میں شادی ہوتی تو وہ زندہ رہتی۔ بات ختم کر کے وہ ہنس پڑا، مگر ایاز نے دیکھا اس کی آنکھوں میں کچھ اور ہی تھا۔ ایاز کچھ دیر اس کو دیکھتا رہا، پھر پوچھا، فیروز کیا تمہاری کوئی اپنی پسند ہے؟ پتہ نہیں، فیروز نے اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹا دیا۔ کیا مطلب؟ دیکھو اگر تم شہر میں کسی کو پسند کرنے کی غلطی کر بیٹھے ہو تو مجھے بتا دو،
میں وہ لڑکی ہمارے ذات کی نہ بھی ہوئی پھر بھی چچا چچی کو راضی کر لوں گا، وہ پورے خلوص سے کہہ رہا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں یار، بس فی الحال میں شادی کرنا نہیں چاہتا، ہاؤس جام مکمل ہونے کے بعد دیکھی جائے گی۔ سچ کہہ رہے ہو؟ جھوٹ سمجھنے کی بھی وجہ بھی بتا دو۔ فیروز بے دلی سے مسکرا دیا۔ اوکے، کر لیتا ہوں تمہاری بات کا اعتبار، ویسے کوئی بات ہے ضرور، ایاز نے فیروز کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔